امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا، امام غزالی سے، کہ حضور اللہ کا بندے سے راضی ہونا کمال ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا کمال ہے؟ تو امام غزالی مسکرائے، فرمانے لگے رب تو بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ وہ تو مسجد میں آ کے توبہ کرے تو اللہ راضی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اللہ راضی، وہ تو کسی اندھے کو رستہ دکھایا تو اللہ راضی ہو گیا، وہ تو طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ بندہ ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا، جس کے پاس اولاد نہیں وہ کہتا ہے چلو ایک بیٹی مل جائے تو میں راضی ہوں، بیٹی مل گئی تو کہتا اب ایک بیٹا بھی ملے تو پھر راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ دونوں اچھی تعلیم حاصل کر لے تو پھر میں راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو پھر میں راضی ہوں۔ بہرحال راضی ہوتا، لیکن جو راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اکبر، جو اللہ سے راضی سکھی بڑا رہتا ہے، سکون میں بڑا رہتا ہے، مطمئن بڑا رہتا ہے، جو سمجھ لیتا ہے نا کہ جو میرے رب نے بہتر سمجھا وہ میرے اللہ نے مجھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضرت بلال حبشی نے کوئی عہدہ نہیں مانگا ساری زندگی، انہوں نے نہیں کہا مجھے بھی ایک صوبے کا گورنر بناؤ میری بھی خدمات ہیں، مجھے بھی وزیر خزانہ بناؤ میرا بھی کچھ بنتا ہے۔ ایک دفعہ نہیں کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری بھی کوئی ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے چلو سپہ سالار ہی بنا دیا جائے۔ ساری زندگی مسجد میں جھاڑو دیا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی محبوب کے مہمانوں کا لنگر پکایا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام کے بچوں کی نوکری کی تو اسی پہ راضی رہے، راضی بالرضا رہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کوہ طور پہ جا کے، مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا کام بتا جو ہم کریں تو تو ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تہجد کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے، صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے، جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے۔ کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتائے کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے، ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا کام کریں کہ تو راضی ہو جائے، تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ کہتے میرا خیال تھا کوئی لسٹ ملے گی، لیکن مالک نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، اور تفسیروں کے دریا بہا دیے۔ عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، مجھ سے راضی ہو جائے۔ بندے اللہ سے راضی ہی نہیں راضی ہوتے، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، مالک کے فیصلوں میں اپنے دل میں کوئی بوجھ محسوس نہ کریں، اپنی زندگی اللہ کے فیصلوں۔ دیکھیں نا جو ماں باپ اللہ نے بڑے اچھے سمجھے وہ ہمارے لیے پسند کیے، وہ اللہ نے ہمارے لیے، جو اس نے ہمارے حق میں بڑے، جو بہن بھائی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، جو بہن بھائی اس نے ہمارے حق میں بڑے اچھے سمجھے وہی بہن بھائی اس نے ہمیں عطا کیے۔ جس بیوی کو اس نے ہمارے گھر کے گلشن میں بہتر سمجھا اس کو لا کے اس نے ہمارے آنگن میں بٹھایا، اور جو اولاد اس نے ہمارے لیے باعث افتخار سمجھی وہ اولاد اس نے ہمیں عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا، پر کسی جگہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ مالک یہ کافر کیوں ہوا۔ اللہ کے قبضے میں ہے نا دل، پھیر سکتا ہے نا، مقلب القلوب ہے، لیکن حضرت نوح نے دعا اللہ کی رضا پر راضی رہے، سمجھیں کہ میرے حق میں جو بہتر تھا مالک نے وہ چیز مجھے عطا کر دی۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، ہمارے رب کو پتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، اس لیے لوگ شکایت نہیں کرتے تھے۔ آج ہر بات پر شکایت ہے، ہر بات پر لوگ شکوہ کرتے ہیں، اور ہر بات پر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ناز کے نافرمان بنتے ہیں، اور پھر سوال کیا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو، اور اللہ کیا فرماتے ہیں موسیٰ اپنی قوم سے کہو یہ مجھ سے راضی ہو جائے میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا طبقہ صوفیاء میں ایک بڑی منفرد حیثیت رکھتی ہیں، علیحدہ ایک مقام ہے، اور ان کی زندگی بتاتی ہے کہ اللہ کی معرفت اور رب تبارک و تعالیٰ کا قرب صرف مرد کے لیے خاص نہیں، اگر عورت بھی توجہ کرے تو اللہ اسے بھی خزانے کھول کے عطا فرماتا ہے، اسے بھی اللہ خزانے کھول۔ حضرت رابعہ بصری اکثر نہ اولیاء اللہ کی مجالس میں جا کے بیٹھتی تھیں، بیٹھتی پردے کے اندر تھیں لیکن بیٹھا کرتی تھیں۔ حضرت رابعہ بصری بیٹھی تھی،
حضرت سفیان ثوری بہت بڑا نام ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جب جایا کرتے تھے تو اولیاء اللہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے. بغداد میں اتنا بڑا درجہ تھا ان کا. حضرت جعفر بن سلیمان بھی بیٹھے تھے, سفیان ثوری بھی بیٹھے تھے. تو حضرت سفیان ثوری دعا مانگنے لگے. جناب رابعہ بصری پردے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی, دعا مانگنے لگے, اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا, اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا, اے اللہ مجھ سے. دیر تک دعا مانگتے رہے تو بی بی صاحبہ, مائی صاحبہ اندر سے بول پڑی ناراض ہو کے, کہنے لگی بس کر سفیان, کیا دعا مانگ رہا ہے تو, کب سے میں سن رہی ہوں, بس کر. کیا ہوا, تو کیوں ناراض ہوتی ہے؟ فرمانے لگی سفیان تو نے ایک بار بھی کہا میں نے برداشت کیا, دوسری بار بھی کہا, بتائیے دعا ٹھیک ہے کہ نہیں ان کی؟ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. اس دعا پہ ناراض ہوگی مائی صاحبہ. کہنے لگی تو نے ایک بار بھی مانگی تو میں چپ رہی, دوسری بار بھی مانگی تو اب تو چپ ہی نہیں کر رہا, بس کر. تو حضرت سفیان کہنے لگے چل میری اصلاح کر دے. تو مائی صاحبہ کہنے لگی تو یہ تو کہہ رہا ہے یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا, پہلے تو بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ پہلے اپنے نفس پر نظر ڈالنا, تو راضی ہے؟ روز نہیں مانگتا کہ 2 کروڑ چاہیے, 6 کروڑ چاہیے. انسان کا نفس روز نہیں کہتا بڑی گاڑی چاہیے, روز نہیں کہتا میرے بھی ٹھاٹ باٹ ہو, میں بھی بڑی گاڑی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو ہاتھ لہرا کے لیڈر بنوں. روز نہیں کہتا میرا بھی بڑا نام ہو. پہلے بتا نا تو راضی ہے؟ حضرت سفیان ثوری نے جب بات سنی تو جھگڑا نہیں کیا, بلکہ اللہ اکبر کہا, چیخ مار کے رونے لگے. کہنے لگے رابعہ تو سچ کہتی ہے, ابھی تو میں اس منظر تک نہیں پہنچا کہ میں رب سے راضی ہو جاؤں تو میں اسے راضی کرنے چلا ہوں, تو سچ کہتی ہے. قریب ہی حضرت جعفر بن سلیمان بیٹھے تھے, وہ بی بی رابعہ کے پاس گئے. کہنے لگے مائی صاحبہ مجھے تو بتا دے آخر بندہ اللہ سے راضی ہوتا کب ہے, یہ منزل شروع کب ہوتی ہے؟ تو آپ فرمانے لگی اس وقت کہ بندے کا جو حال نعمت ملنے پہ ہوتا ہے نا, جب وہی حال اس کا مصیبت آنے پہ ہو تو پھر سمجھو وہ اپنے رب سے راضی ہو گیا. پھر وہ اپنے رب سے, یہاں لوگ راضی نہیں ہیں, نہ شریعت کے حکم پر راضی ہیں معاذ اللہ, نہ دین کے آنے پر راضی ہیں, نہ نفاذ شریعت پر راضی ہیں. میں درجنوں بار کہہ چکا ہوں کہ جب کسی آدمی کے پاس لاکھوں روپیہ ہوتا ہے تو کسی پیر کے پاس نہیں جاتا کہ حضرت صاحب بڑے پیسے ہیں بتائیں شکر کیسے ادا کروں. لیکن جب ذرا دقت آتی ہے, حالات خراب ہوتے ہیں, تو ہر پیر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, کہتا ہے کوئی تویز دے دے. تو بتا جب تو تیرا دین کے ساتھ صرف تکلیف کا رشتہ ہے تو راضی بالرضا کب ہوگا؟ کب تو راضی ہوگا اپنے رب کے معاملات میں؟ کب تو راضی ہوگا؟ کئی دفعہ طبیعت میں تکلیف ہوتی ہے, وہ حضرت صاحب حالات بڑے خراب ہوئے, پہلے آپ نے تویز دیا تھا تو صحیح ہو گیا, پھر خراب ہے میں دوبارہ آ گیا ہوں. تو دل کرتا ہے ان سے کہنے سے کہ یار ہمارے ساتھ تمہارا رشتہ خراب حالاتوں کا ہی ہے, کبھی صحیح حالاتوں میں بھی آؤ نا, بڑے خوش حالات میں بھی آؤ کہ اب حالات بڑے اچھے ہیں, ہم حاضر ہیں, کوئی حکم کریں. خدا را راضی بالرضا رہنا سیکھیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہا, 10 سال, اور 10 سال میں نے حضور کے گھر میں نوکری کی. کہتے ہیں نبی پاک نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا. ہمارا اپنا بچہ جو ہوتا ہے نا بیٹا, اور 10 دنوں میں شاید سینکڑوں دفعہ سن لے یہ کیا کیا ہے وہ کیا. کہتے 10 سال حضور نے مجھے, کہتے میں نے ایک دن بڑا نقصان کر دیا, کوئی بڑی چیز مجھ سے ٹوٹ گئی, بڑا نقصان ہو گیا. تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ مجھ پر جلال کرنے لگی, اور ان کا جلال بالکل بجا تھا, ان کا غصہ بالکل ٹھیک تھا, اس لیے کہ میں نے واقعی بڑا نقصان کیا تھا. کہتے ہیں وہ جب جلال کرنے لگی نا تو محبوب تشریف لائے. کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیں اس نے کتنی بڑی چیز توڑ دی. تو کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ یہاں سے بھی مجھے ڈانٹ پڑنی ہے اور پڑنی چاہیے بھی, اس لیے کہ میں نے آج بڑا نقصان کیا ہے. لیکن کہتے ہیں محبوب میرے قریب آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. زوجہ جلال میں تھی تو محبوب نے کیا خوبصورت جملہ کہا, ساری سوچ ہی بدلتی. فرمانے لگے اس کو نہ ڈانٹ, اس چیز کا ٹوٹنا میرے رب کی رضا تھی تو چیز ٹوٹ گئی ہے, یہ میرے رب کی رضا تھی تو یہ چیز اب یہ غریب ہے اس کا دل نہ توڑ, وہ ٹوٹ گیا, وہ جو ہونا تھا سو ہو گیا, اب چھوڑ, یہ میرے اللہ کی اس چیز کا اتنی دیر رہنا ہی ہمارے حق میں بہتر تھا, تو ٹوٹ گئی تو ختم. کہتے بڑا جلال تھا محبوب کی زوجہ کو, لیکن انہوں نے جب بات سنی تو پھر مصطفیٰ کریم کا گھرانہ,
پھر حضور کی ازواج پاک مومنوں کی مائیں کہتے ہیں اسی وقت وہ بیٹھیں اور انہوں نے میری طرف بڑی شفقت کی نظروں سے دیکھا اور ان کے غصے کو میں نے پیار میں بدلتے دیکھا. بھائی یاد رکھو اللہ کی رضا. پھر اس وقت 2-4 لاکھ کے لیے لوگوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا, پھر 20-25 ہزار کے لیے بلڈ پریشر اپ ڈاؤن نہیں ہوتا جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے لگتا. پھر چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے لیے سہانے روح نہیں بنتی, پھر ذرا ذرا سی بات اسے تکلیف نہیں دیتی. جب وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں اس کے لیے باعث آزمائش. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا دل چاہا کہ پتہ تو کروں جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. تو اس کو خواب میں بتایا گیا کہ فلاں بن فلاں تیرا جنت میں پڑوسی ہے. اب یہ بڑا عابد تھا, زاہد تھا, عبادت گزار تھا, پرہیزگار تھا, بڑا نیک تھا, بڑا پرہیزگار. یہ سفر کر کے اس کے پاس گیا, اس کو جا کے کہنے لگا میں تیرا مہمان نہ بن جاؤں, 2-3 دن کا بن جاؤ. کہتے میں 3 دن اس کے ساتھ رہا, میں اس سے زیادہ نوافل پڑھتا تھا, زیادہ صدقات و خیرات کرتا تھا, زیادہ عبادات کرتا تھا, وہ تو میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. 3 دن کے بعد میں آنے لگا تو میں نے اس کو کہا یار میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا تیرے پاس. اس نے کہا بتائیے. میں نے کہا کہ میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں تو کون سی ایسی عبادت کرتا ہے کہ جنت میں تو میرا پڑوسی بنے گا. لیکن تیری عبادات ریاضت میں تکبر نہیں کرتا, لیکن میں نے کوئی خاص چیز دیکھی نہیں, کوئی خاص بات ہے تو مجھے بتا دے. تو بندہ کہنے لگا کوئی خاص بات نہیں, ہاں ایک چھوٹی سی عادت ہے میرے اندر, چھوٹی سی عادت. بڑے لوگ کبھی بھی اپنی باتوں کو بڑا نہیں سمجھتے. کہ ایک چھوٹی سی عادت ہے. کہ وہ کون سی؟ تو وہ کہنے لگا اگر شدید گرمی ہونا تو میں نے اپنے رب سے کبھی سردی نہیں مانگی, اور کبھی برف جمی ہونا گلیوں میں تو میں نے اپنے رب سے کبھی گرمی نہیں مانگی. میں سمجھتا ہوں میرا رب مجھے دیتا ہی وہ ہے جو میرے حق میں بڑا بہتر ہوتا ہے. یہ ایک میری چھوٹی سی عادت ہے کہ کڑاکے کی دھوپ میں نے کبھی مالک سے سائے کا سوال نہیں کیا, اور اگر تیز بارش ہو رہی ہو تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بارش نہیں ہونی چاہیے تھی, کیا بنے گا فلاں چیز کا. میں سمجھتا ہوں جو بہتر تھا اللہ نے وہی دے دیا ہے تو میں مطمئن رہتا ہوں. تو وہ نیک آدمی وہ اللہ کے ولی کہنے لگے اسے چھوٹی سی عادت نہ بتا, تیری یہ وہ عادت ہے جس کی وجہ سے رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے, اللہ تجھ سے راضی ہے تیری اس عادت کی بنا پر. جب ہمارے مزاج میں یہ چیزیں آ جائیں گی نا کہ جو میرے حق میں بہتر تھا مالک نے مجھے وہ دے دیا ہے, پھر ہم ہر جگہ بیٹھنے کی تمنا نہیں کریں گے, پھر سامنے والے سے ہم حسد نہیں کریں گے, پھر ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کرے وہ مر جائے اور اس کی ہر چیز مجھے مل جائے. پھر ہمارا مزاج, پھر ہماری طبیعت یہ نہیں رہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالی اس طرح جنت میں پہنچا دے گا جیسے کوئی بندہ اڑ کے جنت میں چلا جاتا ہے. وہ جب جنت میں پہنچیں گے نا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تم نے حساب دیا؟ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں حساب کیا ہے. پل سے رات سے گزرے, کہیں گے خبر ہی نہیں پل سے رات کہاں ہے. تو یہاں کیسے آ گئے؟ کہیں گے اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل سے. تو کہا بتاؤ تو صحیح تمہاری نیکی کیا تھی؟ تو کہیں گے 2 باتیں تھیں. ایک تو ہم اللہ کے حلال کو حلال جانتے تھے, رب کے حرام کو حرام جانتے تھے, اور دوسرا یہ تھا کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے تھے. اللہ کے ہر فیصلے پہ, تو جو رب کریم کی رضا پہ راضی رہے پھر اسے کسی حساب کتاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, پھر اسے پل صراط کی دشوار گزار گھاٹیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے, وہ اللہ کے فیصلے کو بصیر و چشم مانے, وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ گردن جھکا دے اپنے مالک کے فیصلوں پر, جھکا دے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں دی, پھر زمانے کے بعد دی, پھر دینے کے بعد کہا کہ جاؤ وادی غیر ذی زرع ان میں چھوڑ کے آؤ. سخت گرمیاں ہو جائیں تو لوگ بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے, چھٹیوں کا اعلان ہو جاتا ہے, لیکن حضرت ابراہیم چھوڑ آئے بچہ. اور بچہ, ایک تو بچہ اللہ تعالیٰ روٹین میں دیتا ہے تو اس کی قدر و منزلت اور ہوتی ہے, اور ایک بندہ بڑی دعاؤں التجاؤں خواہشات کے بعد لیتا ہے, اس کی قدر و منزلت. وہ بچہ جو بڑی دعاؤں کے بعد لیا, کا چھوڑ آؤ, کوئی کھانا نہیں, پانی نہیں, دانا نہیں, حضرت ابراہیم چھوڑ آئے. 13 سال اکٹھے رہنے کی اجازت نہ ملی, اور جب اجازت ملی تو کہا اب چھری اٹھاؤ اور بیٹے کی گردن پہ چلا دو.
آپ اس کو آسان کام سمجھتے ہیں؟ اتنی تسلیم و رضا، ہر فیصلے پہ راضی ہونا، ہر فیصلے پہ۔ یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ 2 منٹ کے لیے تکلیف آتی ہے تو لوگ واہ ویلا کرتے، شور بچاتے، کفر بولتے۔ ہر آدمی آپ اس کو ٹٹول کے دیکھیں تو کہتا ہے سب سے تکلیف میں ہی ہوں۔ کس سولی پہ لٹکے ہوئے ہم؟ آخر کون سا معاشرے کا ایسا دکھ ہے جو صرف ہمارے پاس ہی آ گیا؟ ہر آدمی کہتا ہے مجھے نہ چھیڑنا، سب سے زیادہ غمگین میں ہی ہوں۔ بھائی بتا تو صحیح نا کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو مالک نے تجھے عطا نہیں فرمائی؟ لیکن ہماری آزمائشیں ہیں، ہمارے جملے ہیں، ہماری گفتگو ہے کہ ان سے شکوہ چھلکتا ہے، ان سے شکایتیں ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرتی ہیں۔ اسلام کے کسی بھی حکم کو تسلیم کر لینا اسلام کہلاتا ہے، اور اللہ رسول کے کسی بھی حکم کو دل سے مان لینا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی ہر بات کو دل سے مان جائے، شریعت کی کسی بات کو، دین کے کسی پہلو کو اپنی طبیعت پر بوجھ نہ سمجھے کہ یہ حکم بڑا سخت ہے، یہ ذرا مشکل ہے، یہ اگر اس میں گنجائش ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا، معاذ اللہ۔ کسی ایک پہلو کو بھی، ایک ہے عمل کرنا وہ بات دوسری ہے، اور ایک ہے مان لینا وہ بات پہلی ہے۔ عمل کرنے میں سستی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، انسان کوتاہی کرتا ہے، وہ بات دوسری ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ کے پہلوؤں پر کجی محسوس کرنا، دل میں بوجھ محسوس کرنا، نماز کا حکم ہے 5 وقت اٹھنا پڑتا ہے، دیکھو جی معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ، کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گرمیوں میں تو نیند ہی نہیں پوری ہوتی، فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ محسوس معاذ اللہ تعالیٰ اس قسم کی گفتگو کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ آپ اندازہ کریں جی کوئی کام سردیوں میں ڈھب سے ہو ہی نہیں پاتا، ایک نماز پڑھو تو دوسری کا وقت، دوسری پڑھو تو تیسری کا ٹائم۔ یہ بوجھ محسوس کر رہے ہیں لوگ۔ جب یہ بوجھ رہتا ہے تو پھر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ جب آدمی راضی بالرضا رہتا ہے نا کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا بہتر ہی کیا ہے، جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے حق میں بہتر ہی فرمایا ہے، تو پھر اس شخص کا ایمان مضبوط اور کامل اور مکمل ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی آئے، انصاری صحابی۔ ان کا آپس میں جھگڑا تھا۔ جھگڑا کیا تھا؟ ایک چشمے سے پانی آتا تھا، پہاڑ سے پانی نیچے گرتا تھا، ایک چشمہ تھا پہاڑ سے، تو اس چشمے سے لوگ اپنے کھیتوں کو پانی دیتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پہلے باغ تھا حضرت زبیر بن عوام کا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے اور عشرہ مبشرہ صحابی ہیں۔ ان کے کھیت پہلے آتے تھے اور اس انصاری کا باغ بعد میں آتا تھا۔ جھگڑا یہ تھا کہ حضرت زبیر بن عوام کہتے تھے پانی کھیت کو پہلے میں نے دینا ہے، اور وہ انصاری صحابی کہتے تھے کہ پانی پہلے میں نے دینا ہے۔ بات حضور کی بارگاہ تک چلی گئی۔ یہ مسئلہ دنیاوی تھا، دینی۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ دینی مسئلہ مولوی صاحب بتائیں گے، دنیاوی چودھری صاحب بتائیں گے، وہ دین سے علیحدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات گئی نا تو حضور نے فرمایا بھائی پہلے کھیت چونکہ زبیر کا ہے، ہوتا ہے نا ہمارے ہاں پانی کی باریاں ہوتی ہیں، تو جس آدمی کا کھیت پہلے ہے وہ پانی پہلے پلا لے اپنے کھیتوں کو، دوسرا بعد میں پانی لگا لے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چونکہ زبیر کا کھیت پہلے ہے تو زبیر پہلے پانی لگا لے کھیت کو، اور انصاری کا باغ چونکہ بعد میں آتا ہے، اس کے کھیت بعد میں آتے ہیں تو وہ پانی بعد میں لگا لے۔ اب وہ انصاری پر یہ بات بوجھ گزری تو بے سمجھی میں، بے دھیانی میں، جوش جذبات میں بڑا سخت جملہ کہہ گئے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبیر دراصل آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں نا، تو میں تو پھوپھی کا بیٹا نہیں، اس لیے آپ نے فوراً فیصلہ ان کے حق میں دیا ہے۔ محبوب تو ابھی کوئی جواب دیتے ہی اللہ کے قرآن نے بولنا شروع کر دیا، اور قرآن پاک کی آیت آئی، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم
رب کریم نے فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم یہ اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کر لیں. جب تک ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کریں اتنی دیر تک مومن ہو سکتے. اب اگلے لفظوں پہ غور کرنا ہے. فیصلہ بھی قبول کریں اور اگلی بات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اور محبوب پھر جو تو فیصلہ کرے اس فیصلے میں کہ اپنے دل میں کوئی رکاوٹ بھی محسوس نہ کرے. اپنے دل میں کوئی رکاوٹ بھی، کان آنکھیں دل کھول کے سنیں کیا کہہ رہا ہوں. نبی پاک کے کسی فیصلے پر اپنے دل میں کوئی رکاوٹ محسوس وَيُسَلِّمُ تسلیما، دل سے حضور کے فیصلے مانے. نبی پاک کے فیصلے دل سے، کوئی طبیعت میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. ذرا برابر بھی کوئی رکاوٹ نہ آئے دل میں کہ حضور کا فیصلہ ایک طرف ہے اور میری بات ایک طرف. فوراً نبی پاک کا فیصلہ مانے، دل سے مانے، راضی بالرضا رہے. جب تک یہ کام نہیں ہوگا اتنی دیر تک ایمان مکمل. ہمارے ہاں لوگ بوجھ سمجھنے لگے ہیں شریعت کے معاملات. بڑا مشکل ہے جی، زکوٰۃ اب 2.5% پوری، ہر 100 میں سے 2.5 روپے دے اپنے کمائے ہوئے. اتنی سخت گرمی میں روزے. لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں جو رضا سے آگے جاتی ہے، جس میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ یار بڑی پکی سچی پیڑھی بات ہے. ادھر دیکھو میری طرف، مجھے پتہ چل جائے نا کہ میرے ساتھ جو آدمی بیٹھا بڑا تنگ ہے تو میں اسے کہوں گا صاحب تو گھر جا، میں نہیں بوجھ بننا چاہتا تیرے اوپر، تو گھر جا. اگر تو تکلیف میں ہے تو مجھے کیا مصیبت بنی ہے تجھے ساتھ رکھنے کی. تھوڑا غور کریں بات پہ. اگر دین معاذ اللہ مسلمان کے لیے بوجھ بن جائے تو کیا اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ کیا اللہ خوش ہوگا؟ ہم اس طرح کے جملے بولتے ہیں اپنے دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو بڑی تکلیف اور نقصان کا باعث ہوتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ، ان کی ساری باتوں کی کیا ہی بات ہے، بلکہ حضرت عمر کی ہر بات کی کیا ہی بات ہے. حضرت عمر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی صحابی سے ناراض ہوتے نا، جلال میں ہوتے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونیوں کے بل حضور کے آگے بیٹھ جاتے. کونیاں زمین پہ ٹکا کے نا، جیسے بندہ لیٹ جاتا ہے، کونیاں ٹکا کے، گھٹنے ٹکا کے بیٹھ جاتے. پتہ جملہ کیا بولتے؟ اتنا خوبصورت فکرہ، اتنا پیارا جملہ. پتہ کیا کہتے؟ کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وسیدنا و مولانا محمدن نبیم و رسولا. سب کہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عمر جملہ بولتے، کیا خوبصورت انداز ہے گفتگو کا. کہتے رضیت باللہ ربا، یا رسول اللہ میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے. میں اس بات پہ سبحان اللہ. دیکھیے فکرے پہ غور. رضیت باللہ ربا، حضور اللہ کے رب ہونے پہ میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اسلام ہمارا دین ہے. وسیدنا و مولانا محمدن نبیم و رسولا. اور یا رسول اللہ میں اس بات پر بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. اپنی زندگی میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھیں، راضی ہونا سیکھیں. رب کریم کے فیصلوں پہ راضی ہونے کی عادت بنے گی تو ایمان مضبوط ہوگا، توکل مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہوگا، حضور کی غلامی میں پختگی آئے گی، شب و روز سکون کے ساتھ گزریں گے، زندگی اطمینان والی ہو جائے گی. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو رشک کی نظر سے دیکھیں گے. شرط یہ ہے کہ یہ ارادہ کر لیں، یہ ذہن بنا لیں کہ جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے عطا فرما دیا، اور جو اللہ نے مجھے نہیں نہ دیا وہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا. اس ارادے کو جب آپ پختہ کریں گے پھر ایمان آپ کو بڑی لذت دے گا، دین آپ کو بڑا سکون دے گا. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا